امام ابن ابی دنیا جو ہے اپنی کتاب العقوبات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے فرمایا کہ آپ کی قوم مجھ سے سوال کرتی ہے مگر ان کے دل گناہوں کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل مجھ سے دور ہوتے ہیں اور دنیا کے قریب ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل میں میرے جگہ دنیا کی محبت گھری ہوئی ہوتی ہے اور وہ گناہوں کی حالت میں آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اور آگے اس روایت کے الفاظ ہیں کہ ان کے گھر حرام مالوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ العقوبات میں امام ابن ابی دنیا کی ایک اور روایت ہے، اس میں ایک نبی سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مجھ سے اس حال میں مناجات نہ کریں، دعا نہ کریں کہ جب ان کی آنکھیں اور ان کے دل گناہوں سے آلودہ ہوں، پہلے وہ گناہوں سے علیحدہ ہوں، پھر اپنی حاجت کا سوال کریں، میں ان کے سوال کو پورا کروں گا۔ دیکھیں، ایک بندہ اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے، پالنے والے کو ناراض کیے جا رہا ہے، اور پھر وہ یہ سوچے کہ بھائی میں تو 20 سال سے ناراض کر رہا ہوں، میں 4 سال سے ناراض کر رہا ہوں، اور میں جو مانگوں وہ فوراً مجھے مل جائے۔ نہیں، حدیث میں آتا ہے جس پیٹ میں حرام ہوگا نا 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ بس ایک لقمے کی نحوست ہے، جس کا باپ بھی حرامی مطلب حرام خور، جس کا دادا بھی حرام خور۔ ہمارا ایک ایلیٹ سوسائٹی ہے، گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں باپ دادا نسل در نسل جو ہے ان کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے، اور پھر اس کا کیا ہوا اس سوسائٹی کا کہ اس کے 20% نوجوان اور بوڑھے دہریے بن چکے ہیں حرام کی نحوست کی وجہ سے۔ حرام پر مجھے ایک روایت یاد آئی، موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے، اور یہ روایت ایسی ہے کہ میں نے اس کو اپنے دل پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا احسان ہے میں نے 25 سال پہلے سنا تھا، اللہ نے اب تک حرام سے بچایا ہوا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، کلیم اللہ تھے، جب چاہتے اللہ سے کلام کر لیا کرتے، لیکن کوہ طور پہ حاضری دینی پڑتی۔ تو راستے میں انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو زارو قطار اللہ سے رو رو کے اپنی منتیں، مرادیں، حاجتوں کو مانگ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس کے آنسو دیکھے نہ گئے۔ جب کوہ طور پہ پہنچے، کہا اے اللہ ایک درخواست ہے، کہ وہ آدمی بڑی آہوزاری سے مانگ رہا تھا، اے اللہ آپ اس کی دعا قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اے موسیٰ یہ آنسوؤں کی جگہ خون سے بھی روئے گا نا تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے۔ تو میرے عزیزوں، حرام بہت بڑی نحوست ہے۔ آپ دیکھیں حرام مال جو ہے نا اولاد کو باغی بنا دیتا ہے۔ آپ جو لوگ حرام کھا رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، یاد رکھیں اس کی بیوی باغی بنے گی یا پھر اس کی اولاد باغی بنے گی، جو اس کے سامنے بڑھاپے میں جو ہے اسی کو گھر سے نکال رہی ہوگی۔ حرام کی ایک نحوست ہے کہ وہ اس دل کے سکون کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے، پھر اس کو حقیقی سکون کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب میں پالنے والے کو ناراض کرتا ہوں تو میرا گھوڑا بھی مجھے گرا دیتا ہے، میری بیوی بھی مجھ سے لڑنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی میرے ساتھ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غالباً یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو جب آپ پالنے والے کو ناراض کرو گے اور آپ سوچو کہ آپ کے لیے ہر طرف راحتیں ہی راحتیں ہوں، نہیں، آپ کے لیے راستے بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی نشانی اللہ کی قسم اللہ سے دوری کی کیا ہے کہ بندے کا دل جو ہے اس سے غنا نکل جاتا ہے، وہ باولے کتے کی طرح جو ہے نا پیسے کمانے میں لگا رہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی دوڑ نے تمہیں تمہارے رب سے دور کر دیا حتیٰ کہ تم قبر میں جا پہنچے۔ تو مختصر بھائی، اگر آپ چاہتے ہو نا آپ کی دعا قبول ہو، تو حدیث میں آتا ہے غافل شخص کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ دعا کر رہے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جا، آپ ادھر دیکھ رہے ہو، میں نے کتنے اماموں کو دیکھا ہے یوں دعا کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے کس نے اس مسجد کا امام بنا دیا، کتنوں کو دیکھا ہے۔ او بھائی دعا ایسے کر رہے ہو آپ کہ سمندر میں بندہ ڈوب رہا ہے، چاروں طرف کوئی بھی نہیں ہے، ایسے بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے، اس وقت جیسے بندہ اللہ کو پکارے گا ایسے دعا ہوتی۔ غافل شخص کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ دعا میں بندہ جلد بازی نہیں کرے، وہ بھی حدیث میں منع ہے۔
حرام کمائی سے بچے تو بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. کسی پہ ظلم کیا، کسی پر کی بدوا لے لی، اللہ کی قسم حدیث سے ثابت ہے وہ نسلوں تک چلتی ہے، نسلوں تک. لہذا کسی کی بدوا نہ لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد در اولاد اس کو بھگت رہی ہو. تو کوشش کریں دعا کی قبولیت کے لیے. رب کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور پھر اس کو ناراض کر رہے ہیں، اور پھر ناراض کرتے کرتے ہم کہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے مشکلات کو دور فرما دے. بھائی رب کو تو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے. یہی آیا روایت میں نا، ان کے گھر حرام سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دل گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. ان کو کہیں اے میرے نبی کہ وہ گناہوں سے علیحدہ ہوں، پھر مجھ سے دعا کریں. تو یہ میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. کوشش کریں اس روایت کو اور اس واقعے کو کہ حرام کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. اس کی اشد ضرورت ہے. جتنے بھی لوگ سنیں گے اور وہ گناہوں سے بچیں گے، وہ سارا ثواب میرے اور آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا، جو قیامت کے دن کام آئے گا. مجھے کوئی یہاں پیسے ویسے نہیں ملنے بھائی، اور ویوز بھی آپ کو پتہ ہے جیسے 4,000 لوگوں نے دیکھ لیا، 10,000 لوگوں نے دیکھ لیا، 20,000. میں تو اپنی نیکی کے لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں، اور آپ کو تو صرف ایک کلک دبانا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.